اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نمل کے 5 رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے آیات میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ جب حجت تمام ہو جاتی ہے اور پھر بھی لوگ راہ راست پہ نہیں آتے تو کوئی نہ کوئی عذاب ضرور نازل ہوتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نمل رکوع نمبر 5۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہو تعریف اور شکر گزاری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور سلام اس کے بندوں پر جن کو اس نے چنا۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ انڈر لائن لفظ ہے عبادہ ہی، عین با دال سے بنا، اس کی بندگی کرنے والے، اس کے بندے۔ اصطفیٰ صاد فاؤ واو سے بنا، منتخب کر لے، چوز۔ اللہ تعالیٰ کی ہم سے مراد ایسی تعریف اور شکر گزاری ہے جس میں احسان مندی کا جذبہ شامل ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کو سلام عقیدت پیش کرنے کا طریقہ تعلیم فرمایا جا رہا ہے کہ اسلام عقیدت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، کیونکہ وہی خالق اور مالک کائنات ہے، اسی کا سب کچھ ہے اور ان بندوں کا چناؤ اسی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا کس نے تخلیق کیا آسمان اور زمین کو اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی۔ فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، بس اگا دیا ہم نے ان سے گلستان خوشنمائی والے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، نہ تھا تمہارے بس میں کہ اگاتے تم ان کے شجر۔ الہ ما اللہ، کیا ہے کوئی الہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ہیں قوم عدول کرنے والے۔ حدائق، ہا دال کاف سے بنا، گلستان ورلڈ گارڈن۔ بہجہ با ہا جیم سے بنا، رونوں کا سامان۔ اس آیت مبارکہ میں الہ کی کچھ خصوصیات کا بیان ہے۔ سب سے پہلی بات، جو بذات خود زندہ اور قائم ہو اور اس کے پاس ہر طرح کے قوانین کو بنانے اور ان کو نافذ کرنے کا اختیار ہو۔ نمبر 2، جو ہر طرح کی تخلیقات کو بنانے اور ان کو پالنے کے لیے وسائل مہیا کر سکتا ہو۔ اس لحاظ سے لائق بندگی اور تمام تعریفوں، شکر گزاری اور احسان مندی کا حقدار بھی وہی الہ ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالہا انہارا، بھلا کس نے بنایا زمین کو قرار گاہ اور بنائیں اس کے بیچ نہریں۔ وجعل لہا رواسیا وجعل بین البحرین حاجز، اور رکھ دیے اس میں لنگر اور بنا دی 2 سمندروں کے مابین ایک روک۔ الہ ما اللہ، کیا ہے کوئی الہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لا علم ہے۔ رواسیا
را سین واو سے بنا، لنگر مضبوط سہارے اینکرز، حاجزہ ہا جیم زا سے بنا، رکاوٹ ود ہولڈ۔ اسی مالک اور خالق کی شان یہ ہے کہ اس نے ہمیں زمین کے مختلف عناصر سے تخلیق کیا۔ موت کے بعد مٹی سے بنا ہوا جسم اسی مٹی میں مل جاتا ہے، اور جب وہ چاہے اسی مٹی سے ہمیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ اس مالک نے زمین میں ہمارے تمام وسائل زندگی مہیا کر دیے ہیں، اور رشتے ناطے بھی۔ جب ہم نظام کائنات پہ تفکر کرتے ہیں تو ہمیں ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ نظر آتی ہے، جس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ یہ تمام کاروبار زندگی، اس کائنات کی ہر چیز کسی ایک اعلیٰ و ارفع ذہن کی کار فرمائی ہے۔ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خالق ہوتے تو ہمیں اس میں بہت زیادہ تفاوت نظر آتا۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُمُ الْخُلَفَاءَ الْأَرْضِ، بھلا کون جواب دیتا ہے مضطرب کو جب اسے پکارتا ہے، اور ہٹا دیتا ہے اس سے برائی، اور بناتا ہے تمہیں جانشین زمین میں۔ آ الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کیا ہے کوئی الہ ساتھ اللہ کے؟ بہت ہی کم یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ مضطرہ ذات را سے بنا، مضطرب بے کر، پریشان، تکلیف میں بے حال، ڈسٹریسڈ۔ تذکرون زال کاف را سے بنا، تم یاد رکھتے ہو۔ خالق اور مالک حقیقی کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اس نے ہمیں تخلیق کرنے کے بعد بے سہارا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وہ ہر دم ہمارے ساتھ ہے، اور ہر کسی کو نشو و نما کے لیے وسائل مہیا کر رہا ہے۔ جب بھی کوئی اسے اپنی پریشانی اور تکلیف میں پکارتا ہے، وہ اس کا جواب دیتا ہے، اور اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد ہے، اور جب آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں، بے شک میں قریب ہوں، جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اَمَّن یَحْیِیکُم فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن یُرْسِلُ الرِّیاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِہ، بھلا کون رہنمائی کرتا ہے تمہاری بر و بحر کے اندھیروں میں، اور کون بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والی آگے اپنی رحمت کے۔ آ الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی الہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت اعلیٰ و بالا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو شرک یہ کرتے ہیں۔ ظلمات زا لام میم سے بنا، اندھیرے، تاریکیاں۔ الری را یا ہا سے بنا، ہوا، بو، ایئر، اسمیل۔ وہی خالق اور مالک ہمیں ہر طرح کی بیرونی، اندرونی، ظاہری، باطنی، دنیاوی، دینی، الغرض ہر طرح کی جہالت کا اندھیروں سے نکال کے علم کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، ہدایت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو کوئی اتباع کرتا ہے اس کی رضا کا سلامتی کی راہوں میں، اور نکال لے جاتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف اپنے اذن کے ساتھ، اور ہدایت فرماتا ہے انہیں صراط مستقیم کی، اور اسی کی رحمت کا ارسال طالبان ہدایت کے لیے بشارت کا سبب بن جاتا ہے۔ اَمَّن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، بھلا کون ابتدا کرتا ہے خلق کی پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے؟ آ الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم
ان کنتم صادقین، کیا ہے کوئی الہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے؟ کہتے ہیں لاؤ اپنی حقیقی سند اگر تم سچے ہو، جب تاؤ با دال عین سے بنا شروع کرتا ہے، اوریجنیٹس، برہانکم با را ہا سے بنا تمہارے قطعی طور پہ ٹھیک ہونے کی دلیل، جو اتھینٹیکیشن۔ اس الہ کی شان یہ ہے کہ اس نے تخلیق کی ابتدا کی اور وہی اس کی دہرائی کرتا ہے، اور وہی اپنے تمام مخلوقات کی نشو و نما کے لیے اس سے وسائل زندگی مہیا کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں الہ کی چند اور خصوصیات بیان کرنے کے بعد نہ ماننے والوں سے ان کی برہان یعنی سند طلب کی گئی ہے، جس کی بنیاد پہ وہ کسی اور کو اپنا الہ قرار دیے بیٹھے ہیں۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیں نہیں علم رکھتا جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے غیب کا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور نہیں یہ شعور رکھتے کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ گر چکا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں۔ بل ہم فی شک منہا، بل ہم منہا عمون، بلکہ انہیں شک ہے اس میں، بلکہ وہ اس بارے اندھے ہیں۔ غیب غا یا با سے بنا، اندیکھا اور انجانا، نگاہوں یا حواس سے اوجل۔ غیب سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز تو موجود ہے لیکن حواس کی محدودیت کی وجہ سے اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا علم آخرت کا تعلق رکھتا ہے اور آخرت غیب ہے۔ اکثر لوگ اس بارے میں شک کا شکار ہیں اور اس شک کا اظہار ان کے عجیب و غریب سوالات سے ہوتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آخرت کا علم ادراک حاصل کرنے کے لیے حواس سے بڑھ کر کسی چیز کی ضرورت ہے، اور یہ علم ادراک ہمیں اسی دنیا میں رہ کے حاصل کرنا ہے، نہ کہ مرنے کے بعد۔ آخرت کا ادراک اکتسابی علم سے نہیں بلکہ حضوری سے حاصل ہوتا ہے، اور حضوری کا تعلق روحانی علوم کے ساتھ ہے۔ اس ادراک کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ آخرت کے بارے میں شک اور اندھا ماننا ہے۔ اس بنائی سے محروم ہونے کی وجہ سے ہم برائی کے انجام سے بے خبر رہ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سرکشی اختیار کیے رکھتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں برائی اپنے عمل کے انجام کی بے خبری کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اگر ہم حال میں ہی برے اعمال کے انجام کا مشاہدہ کر لیں تو ہم برائی سے بچ سکتے ہیں۔ سورہ نمل کے 5ویں رکوع کا خلاصہ: الہ خلق کرتا ہے، بساتا ہے اور پھیلاتا ہے، رشتوں ناتوں سے ان کے ٹھہرنے کو آسان بنا دیتا ہے۔ وہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا بلکہ ان کی مشکلات میں کام آتا ہے۔ رحمت سے مخلوق کے ہدایت کا سامان کرتا ہے، اس کو زندگی کے وسائل مہیا کرتا ہے، ابتداءً پیدا کرتا ہے اور اسے دہراتا ہے۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اکتسابی علم کے دعوے دار تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور ان کا علم انہیں آخرت کے بارے میں کچھ بھی بتانے سے عاجز ہے۔ جو تھوڑا بہت اندازہ ہے اس میں بھی شک ہے اور راہ پانے سے قاصر ہے، کیونکہ آخرت کا علم اکتسابی نہیں روحانی علوم سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔